وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ دور دراز سے دیکھنے والے ناظرین اور سامعین، میری رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زمین پر امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری جو پریشانیاں ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ خصوصاً وہ ساتھی، وہ بھائی جو معاشی طور پر پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو نیک رزق حلال اور وافر رزق حلال عطا فرمائے۔ ہماری ایک بہنہ بیمار ہے، خصوصی دعا کے لیے ان کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین میری اس بہن کو شفاء کاملہ عاجلہ مستعمرہ مستعجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جی انشاءاللہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ جو ہم نے مخارج کے ساتھ پڑھا ہے، اس کا آخری سبق جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ پراپرلی اپنا جو ناظرے کا سبق ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو تمام ساتھی جو ہیں کل والے سبق کی پریکٹس کر کے آئے ہیں انشاءاللہ۔ جی اپنے اپنے قاعدے بند کر۔ جی ایسا کس طرح پڑھا جائے گا؟ یا آپ نے نون کو لمبا کیوں کیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، یہ لکھنے کی صورت میں پڑھنے کی صورت میں کیسے آئے گا؟ انا ٹھیک۔ یہ استاد بھائی یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے دال کو لمبا کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ یہ لکھا ہوا ہے سمودا، آپ نے دال کو لمبا کیوں نہیں کیا؟ اس الف کے اوپر کیا آ گیا؟ چھوٹا سا یہ گول نشان ہے، اس کی وجہ سے الف کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا، حذف ہو گیا۔ تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، کیا پھر بنے گا؟ سمودا۔ جی عمر یاد بھائی اب آپ نے بتانا ہے، قاعدے بند رکھنے، چیٹنگ کسی ساتھی نے نہیں کرنی۔ یہ بتائیں کیسے پڑھا جائے گا؟ جی آپ اس کے توڑ کر کے ہیجے کر کے مجھے دکھائیں، نظر ٹھیک آ رہا ہے آپ کو؟ جی مجھے یہ بتائیں۔ ہاں کیا بولا ہے آپ نے؟ میم زبر آگے، الف کو آپ اس کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو یاد نہیں ہوئی علامتیں۔ یہ والی ہم نے دال کے ساتھ الف کو کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کیوں ساکن ہوا یہ حذف کیوں ہوا تھا؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا گول نشان ہے۔ یہ جس الف کے اوپر آئے گا وہ الف کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ وہ الف کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، ساکن نہیں ہوگا، حذف بھی نہیں ہوگا، وہ حذف ہو جائے گا۔ حذف کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، ہے ہی نہیں ہے، یہ سمجھے آپ۔ یہ الف ہے، اس کے اوپر یہ چھوٹا نشان آ گیا، اب یہ الف ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو پڑھیں گے سمودا۔ اب آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں یہی الف آگے بھی کہیں ہے، کہاں ہے؟
لہذا یہ الف پڑھا جائے گا. پھر اس کو پڑھیں جی, پھر پڑھیں. ہاں وہ تھوڑا تھوڑا صحیح پہنچ گئے. اس طرح پڑھا جائے گا مالا, مالا میم زبرما لام زبرلا, کیا بنا مالا ای. ان تینوں جو لفظ ہیں ان کا ایک طرح کا ہی ہم آواز دیں گے ان کی. جس طرح وہ اکثر عظیم بھائی کہتے ہیں آواز کو کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اس طرح نہیں کرنا. حرکات کی آواز ایک جیسی ہوگی اور الف کی مقدار جو کھینچی جائیں گے ان کی مقدار ان کی آواز ایک جیسی ہوگی. جو مدیں ہوں گی ان کی آواز ایک جیسی ہوگی. مالا ای نہیں, مالا نہیں بولنا, اس کو مالا نہیں بولنا. مالا ای, مالا ای, مالا ای. یہ جی آگے. جی پرویز بھائی. لا الہ اللہ, دوبارہ سے پڑھیں. لا الہ اللہ. آپ نے اسلام کو لمبا کیوں کیا ہے یہ مجھے بتائیں گے. چھوٹا کیا ہے, چھوٹا کر کے پڑھیں اس کو. لا الہ اللہ. اب ٹھیک ہو گیا ہے. پہلے آپ کو پہلے اس طرح پڑھنا چاہیے تھا اس کو. دیکھیں لا الہ اللہ, لام کو ہم کیا کریں گے, کھڑی زبر ہے, اس کو کیا کریں گے, ایک الف کی مقدار ہے. لا الہ اللہ, لا الہ اللہ, لا الہ اللہ, لا الہ اللہ. لا الہ اللہ. جی قاری صاحب میں تو ماشاءاللہ آپ ہی ہوئے گا. اگر عظیم بھائی جی اس کو کیسے پڑھیں گے. آپ نے اس حمزہ کے ساتھ الف ہے, الف کو کیوں نہیں پڑھا, حذف ہو گیا. شاباش. یہ الف کیا ہو گیا ہے, ارے بولیں کیا ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو سبق آج سمجھ میں آ رہا ہے. اب آپ پیچھے کو چلتے ہیں دوبارہ, یعنی 16ویں تختی سے 15ویں پہ, پھر 14ویں پہ, 13ویں پہ, 12ویں پہ, اس طرح چلتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. جی آگے آگے. جی بیت اللہ. کیسے پڑھا جائے گا, یہ سواد ہے, سواد. پڑھنے کی صورت میں کیا ہوگا, سواد رہے گا یا سین ہو جائے گا. پھر پڑھ کے دکھائیں. ہاں بس توپن. جی آگے. ہاں اس کو آپ نے کیوں نہیں پڑھا, حذف ہو گیا ہے. لشیء. ٹھیک ہے جی. جی قانون سمجھ آ گئی, اسی ہونا تو جواب دینا ہے. جی کس طرح پڑھا جائے گا. لا الجہی. اسے لمبا کیوں کیتا ہے سردار صاحب, پھر پڑھو. نہیں لمبا ہو رہا ہے, سارے ساتھی دس رہے ہیں. جی تم دسو صحیح پڑھیا نہیں, صحیح پڑھو جی. انہوں
نال دے قاری صاحب نوں پوچھو جی قاری صاحب دسو الف کو اضف ہو جائے گا لام کے آگے جو ہے ہاں لئی ہن پڑھو تسی یہ لام کلا رہ گیا لائلل مین جو عام لوگ ہوتے ہیں نا ان کی غلطی ہی یہ ہوتی ہے مین عام جو گھروں کے اندر بھی عورتیں قرآن کریم پڑھتی ہیں ان کی بھی مین غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھتی ہے یعنی کہ وہ زبر زیر پیش کو کیا کرتے ہیں کھینچ لیتے ہیں تو کھینچنے سے کیا ہوتا ہے وہ حروف اور معنی بدل جاتے ہیں اکثر لوگ اذان جو پڑھتے ہیں اشہادو اشہادو ہا کو یہ میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں ان کی تفصیل غلط ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ لکھ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ عربی کے کلیے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کیا لکھا ہے ضربہ کیا لکھا ہے یہ ہے واحد مذکر یہ کیا ہے واحد ہے اس کا معنی یہ ہے مارا اس ایک مرد نے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی آپ کو اس کا معنی ہے ضربہ مارا اس ایک اب آپ دیکھیں ضربہ تھوڑا سا لمبا کیا اس کو کیا کیا ہے تھوڑا سا لمبا کر دیا یہ کیا بن گیا اب آپ ترجمہ دیکھیے گا مارا ان دو مردوں نے یہ کیا ہو گیا یعنی صرف ہم نے کیا کیا ہے چھوٹا سا ایک الف لگایا ہے یہ کیا ہے واحد یہ کیا ہے تثنیہ یہ یاد رکھیں عربی واحد وہ زبان ہے باقی پوری دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان میں واحد جمع ہے ان میں کیا ہے واحد جمع جیسے ہماری گنتی کے اندر بھی آتا ہے ایک واحد ہوتا ہے دو کیا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں عربی میں یہ نہیں ہے واحد ایک کو کہتے ہیں دو کو جمع نہیں کہتے دو کو تثنیہ کہتے ہیں تین یا تین سے زیادہ کو کیا کہتے ہیں جمع تین یا تین سے زیادہ کو کیا کہتے ہیں جمع اب یہ کیا ہو گیا ہے ضربو کیا ہو گیا ہے جمع مارا ان سب مردوں نے تین سے اوپر ہے یا تین ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں ایک ہی ہم نے لفظ دیا ہے ضربا ضربا ضربو اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا لمبا کیا اسی طرح فعل فعلا فعلوا نصر نصرا اب الحمد الحمدو اشہادو اب دیکھیں آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیا ہوا ایک کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے نہیں میں اکیلا نہیں ہوں ہم دو ہیں اب وہ بابا جی کہہ رہے ہیں اشہادو ٹھیک ہے وہ اکیلا نہیں ہے وہ کتنے ہو گئے دو ہو گئے ہیں اب یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ وہ سارا مفہوم اور معنی کیا ہوتا ہے بدل جاتا ہے اسی طرح بعض طرزے لگانے والے بھی اسی طرح طرزے لگاتے ہیں حالانکہ وہ طرز اپنی طرف سے اچھی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جس وقت آتے ہیں نا طرز کے اندر تو ان کو نہیں پتہ چلتا اشہادو اللہ الہ یہ نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ضربا یہ دیکھیں بعد اوپر زبر ہے حرکت ہے حرکت کو تھوڑا سا لمبا کیا پورا مفہوم بدل گیا ٹھیک ہے آج کا جو سبق ہے وہ آپ ساتھیوں نے بالکل صحیح یاد نہیں کیا لہٰذا میں آگے سبق بالکل نہیں دوں گا دوبارہ سے ہم اس پہ انٹرویو لیں گے دوبارہ سے میں امتحان لوں گا یہ کون بتائے گا کیا لکھا ہوا جس کو صحیح آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جس کو بالکل صحیح آتا ہے اس کو اچھے سے دیکھیں اور دیکھیں اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے جو غلط بتائے گا اس کو فائن ہوگا نہیں فائن نہیں ہم کرتے خیر
قیاس کر لیا جی کون سا؟ نہیں آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں اچھے سے کر کے اس کو لکھ دیتا ہوں. یہ لام ہے، صاف سمجھ آ یہ کاف ہے، یہ نون کے اوپر شد پڑی ہوئی ہے، اوپر زبر ہے، آگے الف ہے. جو غلط پڑے گا اس کا فانی بنتا ہے. چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں. ایسا آپ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، غلط ہے. آپ سنائیں گے؟ ابھی بھی غلط ہے. آپ بتائیں. غلط. ابھی بھی غلط ہو گیا. ٹھیک، غلط ہو گیا ہے. آپ نے بھی بولنا ہے جی، آپ کو بھی پتہ ہے. ہاں جی سردار صاحب ٹھیک ہو. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، لام تو خریدے پر ڈائریکٹ خاموش رہے، اس سے نہیں سمجھ آئے گی. کیسے اب سمجھ آئے گی وسیم بھائی؟ اب آپ نے یہ چیز دیکھنی، یہ میں نے لکھا ہے. اب یہ پڑھ، یہ کس چیز کو سمجھ آ گئی ہے جی؟ ایسا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسرا بڑی صحیح ہو گیا ہے. ہے کہ یہ کلف کی مقدار لمبی کرو نا. لیکن ہاں، نہ وہ تنوین کر دے نہ تنوین کر دیں. ٹھیک، اب آپ یہ چیز دیکھیں. ٹھہر میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ نے پھر دیکھنا ہے لام کے اوپر کیا آئے گا؟ کھڑی زبر، شاباش. نیچے کیا آ گئی ہے؟ حرکت. کیا آ گیا ہے؟ حرکت. اس کے بعد آگے تنوین. دیکھنے میں دیکھیے آپ، یہ چھوٹا سا ایک لفظ ہے، اس کے اندر دیکھیے کیا کیا آ رہا ہے. پھر آگے کیا آ گئی ہے؟ حرکت. لوگ سمجھتے ہیں مولوی پڑھنا بڑا آسان ہے. کہتے آؤ نظر پتہ چلے مولوی پڑھنا کتنا آسان ہے. اب یہ دیکھیں 1 2 3 4 چیزیں ہم نے اس میں 3 4 ہی کرنی ہے. اس میں تنوین میں کیا ہو گیا ہے؟ بولو غنہ. آج آپ کو پتہ چل رہا ہے، آج میں آپ کو امتحان لے رہا ہوں نا، اس لیے کہ سبق کیا ہم نے پڑھا ہے. اب ہم یہ دیکھیں، یہ جہاں قرآن کریم میں آئے گا آپ وہاں پہ غلطی کریں گے. جب آپ غلطی کریں گے اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. وہ گناہ کی صورت میں یا ثواب کی صورت میں ہے. تو اس لیے آپ اپنا بھی خیال کریں اور میرا بھی خیال کریں. ایک کھڑی زبر کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ شاباش. ایک الف کی مقدار لمبا کریں اس کو. ہاں بس جتنا کہو اتنا پڑھنا ہے. ایک الف کی مقدار لام کو لمبا کریں. لام کھڑی زبر لا. کاف سے نون. ہاں کن. کاف 2 زیر ایک ہی آواز آئے گی. تنوین بھی ہوگی، گناہ بھی ہو گیا. آگے ہم آئیں گے. یہ الف اس لیے ضف ہو گیا کہ اس کے اوپر کیا آ گیا؟ چھوٹا زیرو آ گیا ہے. چھوٹا زیرو آنے کی وجہ سے یہ ضف ہو گیا ہے. یہ الف ختم ہو گیا ہے، نون اکیلا رہ گیا. نون زبر نون زبر لا. لیکن اس لیے مجھے لگتا ہے یہ بالکل بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کل دوبارہ سے اس کو یاد کر کے آنا ہے. آخری دوبارہ ایک دفعہ میں آپ کو یہ والا بھی بتا دوں. یہ دیکھیں، چلے آسان سا لکھتے ہیں جو جلدی سمجھ آئے. پہلے اس کو غور سے دیکھیں سارے ساتھی. دیکھ لیے؟ جس چیز کو سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. شاباش جی. ایسا ٹھیک ہے. واؤ لمبا کیوں نہیں کیتا آگے؟ شاباش. 100 روپے بڑھتا ہے اس کا نام لے کر. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. ایسا میں بالکل سمجھ آ گئی. نہ بلوا اس کی سمجھ آ گئی ہے. یہ دیکھیں جہاں بھی الف آئے گا اس کے اوپر یہ آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ حذف ہو جائے گا، وہ پڑھا نہیں جائے گا. جس کے اوپر یہ نہیں ہوگی. اب میں نے اس کو مٹا دیا ہے، اب کیا پڑھا جائے گا؟ شاباش. ٹھیک ہو گیا. نبلوا. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. یہ
اب یہ اس کو لمبا اس لیے کیا جائے گا کہ آگے اس کے اوپر کیا آ گیا ہے؟ جزم آ گئی، واو الف زبر وا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا ایک اور تو ہوتا ہے آخری، اس کے بعد ہم اپنی پریکٹس کی طرف آئیں گے۔ وہ گفتگو جب دن بھی ذہن میں رکھے نا، یہ 5 رجائے میں اپنے پل پڑا ہو۔ اور عظیم بھائی اور بھی غم ہے اس دنیا میں محبت کے سوا، آپ تو اکیلے ہیں نا صرف، بڑے سارے مسائل ہیں۔ اچھا جی آپ یہ چیز دیکھیں، یہ میں نے ایک لکھا ہے، یہ جس چیز کو سمجھ آیا وہ ہاتھ کھڑا کرے، شاباش، ٹھیک ہے۔ پرویز بھائی بتائیں گے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شاباش۔ عمر یاد بھائی آفائن فا کو لمبا کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ شاباش، یہ یاد ہو گیا آپ کو، یہ یاد ہو گیا، یہ ابھی یاد نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ کل اس سارے کی دوبارہ سے پریکٹس کریں گے اچھے سے۔ اگر یہی آپ نے 15 منٹ دن میں لگائے ہوتے تو ابھی ہمارا سبق جو ہے آگے قرآن کریم میں چلا جاتا۔ کل انشاءاللہ آپ کا اسی طرح سے اس تختی کے علاوہ پورے قاعدے میں سے ٹیسٹ ہوگا، پورے قاعدے میں سے کل انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا۔ اگر آپ کی اکثریت ٹیسٹ میں پاس ہوئی تو ہم انشاءاللہ ناظرہ شروع کریں گے، اگر آپ کی اکثریت ٹیسٹ میں پاس نہ ہو سکی تو پھر ہم دوبارہ سے اس قاعدے کو ریویژن کریں گے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے باقی ساتھیوں کا بھی وقت کا خیال کرنا ہے جنہوں نے اتنے دن محنت کی ہے، تاکہ ان کی محنت رائے گاہ نہ جائے۔ کل آپ تمام ساتھیوں نے ایک دفعہ آ کر اس قاعدے کو سارے کو ریویژن کرنا ہے، اچھے سے دیکھنا ہے، جو لفظ لمبے کیے جاتے ہیں ان کو لمبا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کیوں لمبا کرنا ہے، بس آپ نے یہ سارے قاعدے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ جی عظیم بھائی بس یہی کہہ رہا تھا کہ ٹیسٹ نہ لیں، پہلے ریویژن کے بعد اس کے بعد ٹیسٹ لیں۔ ریویژن ہوگی یا نا؟ میری طرف سے تو ریویژن ہے، ان کی طرف سے ریویژن ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ کل کر کے آئیں گے سارے ریویژن، کر رہے ہیں تو ریویژن کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ کل یہ سارے ریویژن کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اگلی صورت اپنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کسی ساتھی نے نہیں لیا، ان سب کو تجوید والے قرآن مجید ہے اپنا عبدالرشید صاحب تھوڑے ذمے میں کل تسی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 پارا 5 پارے کنے 10 تے او جنے جنے دے پیسے ہون گے انشاءاللہ ساتھی جڑے نے وہ دے دیں گے تانوں۔ 5 پارے کنے لیانے نے 10 تجویدی ایک لا کے دکھا دو۔ کل ایسے کر سکتے ہیں، کل پائے سی وہ بچیاں نے اچھا بچے اور بچیاں نے تسی اپنے اپنے نام لکھو گے اور او دے اوتے تسی کی کرو گے؟ نشاندہی کرو گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخر میں ہا ہے جی۔ اسی طرح جو ساتھی اذان پڑھتے ہیں نا وہ حی علی الصلاۃ، اینڈ میں کیا ہوگا؟ بڑی ہا آئے گی، اینڈ میں کیا ہوگا؟ بڑی۔ آپ سارے ساتھی اذان پڑھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ ہماری یہ والی اصلاح بھی ہوتی جائے۔ اب میں یہاں پہ دونوں جملے لکھ دیتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اب اینڈ میں کیا ہے؟ حالانکہ یہاں پہ تا تھی لیکن وقف کی صورت میں کیا ہو جائے گی؟ ہا ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری جو ہے اب آپ یہ دیکھیں عموماً لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں نا تو عین بیچ میں سے کھا ہی جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے وہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ یلالا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یلالا صرف ہم نے اپنے دادا ابو سے سیکھا ہے، دادی ماں سے سیکھا ہے، یہ نماز کا لفظ نہیں ہے یہ۔ اب دیکھیں حی یا بھی عین بھی، حی علی الصلاۃ، اینڈ میں کیا آئے گا؟ ہاں یہاں سے نکلے گی، حی علی الصلاۃ،
یہاں سے ہا کی آواز. اسی طرح حی علی الفلاح، اینڈ میں کیا آئے گی؟ ہا. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں ہا کی جگہ پہ قاف سمجھ لیتے ہیں. حی علی الفلاح، یہ آپ کو آواز آئے گی، آپ دیکھیں ذرا کان لگا کے سنیں نا، آپ کو آواز آئے گی. حالانکہ وہ سنے سنائے قاری ہیں، دیکھے پڑھے نہیں. کون سے قاری ہیں وہ؟ سنے سنائے قاری ہوتے ہیں. سننے سنانے میں یہی غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ نے جس چیز کی سمجھنا ہے اس کی پہلے پریکٹس کریں، دیکھیں، بار بار سنیں، پوچھیں، پھر اس کے بعد آپ مائک کے آگے کھڑے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو خصوصاً اذان دینے والے جو لوگ ہیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں مؤذن کا علیحدہ پروٹوکول ہوگا. کیا اس کا پروٹوکول ہوگا؟ وہ عام لوگوں میں جب کھڑا ہوگا وہ علیحدہ نمایاں نظر آ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا قد کیا کریں گے؟ بڑا کر دیں گے. وہ کس طرح اللہ کریں گے؟ وہ اللہ کی مرضی. اللہ اس کے لیے سواری کا بندوبست کریں، اللہ اس کی گردن کو بلند کر دیں گے. حدیث کے الفاظ یہ کہ اللہ اس کی گردن کو اونچا کر دیں گے. یہ نہیں کہ گردن اونچی ہو جائے، گردن اونچی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے ہر وہ چیز حشر کے میدان میں اس کے حق میں کیا کرے گی؟ گواہی دے گی. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اذان اللہ کی آواز ہے. کس کی آواز ہے؟ اللہ کی آواز ہے. تو اللہ کی آواز بعض تو ایسی، بعض تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسی آواز آ رہی ہوتی، بندہ کہتا ہے کدو مکے دے کدو میری جان چھوٹے. ایسے بعض اذانیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اذان سنتا ہے، بندہ میری کیفیت ایسی، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی جنید بغدادی ہوں، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اذانیں ایسی ہوتی، میں اندر کمرے میں ہوتا ہوں نا، میں نکل کے سین میں آ جاتا ہوں، بعض اوقات میں اپنے چھت پہ چلا جاتا ہوں اذان سننے کے لیے کہ کتنی خوبصورت آواز میں اذان پڑھی جا رہی ہے. اور واقعتاً اس اذان کے بعد پھر دل بھی چاہتا ہے کہ بندہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف آئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخر میں کیا ہے؟ ہاں ہے والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ للہ. یہاں پہ لام کو موٹا نہیں کریں گے، لام کو باریک کریں گے کیونکہ پیچھے کیا آ گئی ہے؟ زیر آ گئی ہے. فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.